یہ جاننے کے لیے گیسٹ اسپیشل میں آج بہت ہی خاص مہمان نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے صوبیہ عقیل, FWCCI چیئرپرسن, ٹریڈ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کمیٹی اور اکیڈمیا لنکیج کمیٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو اور بہت شکریہ کہ آپ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. جزاک اللہ. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اتنی مصروفیت رہتی ہے, اتنا کام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے, تو کتنا جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کرتی ہیں, اپنی پرسنل لائف کو, پروفیشنل لائف کو, گھر کو, فیملی کو کس سے سنبھالتی ہیں؟ بس چونکہ بچپن سے ہی میں تھوڑا سا آؤٹ ورڈ تھی اور تھوڑا سا زیادہ کام کرنے والی تھی, تو ایک عادت بن جاتی ہے. تو گریجولی آہستہ آہستہ پھر آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اب تو اگر کام تھوڑا کم ہو تو لگتا ہے کہ لائف میں کسی چیز کی کمی ہے کہ آج کام کیوں کم ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ اتنا ہی بوجھ ڈال دے جتنی اس کی سکت ہوتی ہے, اور جب ہم اپنی جتنی ہماری پاور ہے اس سے بھی کم کام کرتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے, پھر اس طرح کی رہ جاتی ہے. رمضان کی کیا یادیں ہیں, کس طرح کا بچپن ہوتا تھا رمضان کی؟ بچپن کے ساتھ اگر بات کریں تو چائلڈہڈ کا رمضان یاد ہے کہ کیسا تھا؟ بہت خوبصورت ہوتا تھا. چھوٹے ہوتے بڑا ایک یہ کہہ لے کہ موج والا سما ہوتا تھا کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کچن کی فکر نہیں, کسی چیز کی نہیں ہے, والدہ لگی ہوئی ہیں یا وہ آپا جو ہوتی تھی ان سے کام کروا رہی ہیں. اور بس اسپیشلی جب گرمیوں کا رمضان ہوتا تھا تو اس میں تو یہی ہوتا تھا کہ آپ لوگ بچے آگے سے اٹھیں نہ, ادھر باہر نہ نکلیں اور کمرے میں بند رہیں, اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو ہر چیز پہنچ جائے گی. دسترخوان لگتا تو جا کے بیٹھتے تھے. تو وہ ایک خیر بچپن کی ایک اپنی بادشاہی جو ہوتی ہے وہ تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شرارتی تھی یا کس طرح کی تھی, یا اماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی کاموں میں؟ نہیں, میں بہت زیادہ کام تو خیر میں گھر کے کام بہت زیادہ نہیں کرتی تھی بچپن سے ہی, لیکن یہ تھا کہ میں بہت زیادہ پڑھنے والی تھی, بہت زیادہ پڑھتی تھی, اسپیچز اور باقی اس طرح کی چیزیں, کوئی آرٹیکل رائٹنگ. سنس مائی 4th کلاس, جب میں 4تھی جماعت میں تھی تب سے ہی میں نیوز پیپر, جو لوکل نیوز پیپر ہوتا تھا, عوام اخبار ایک ہوتا تھا ہمارے یہاں فیصل آباد کا, اب بھی شاید ہو, چونکہ اب تو عرصہ ہو گیا ہم کبھی اس کو کھنگال نہیں سکے, تو اس میں میں آرٹیکل لکھا کرتی تھی بچوں کے لیے. اچھا, واو. اس وقت, اور اس وقت میں نے بہت سارے پرائزز بھی ون کیے تھے ماشاءاللہ اپنی اس ایج میں. اور پھر بس پڑھتی بہت زیادہ تھی, اس پہ میرے گھر والوں کو سم ٹائم ٹینشن بھی ہوتی تھی کہ اس کو اتنا پڑھتی کچھ ہو نہ جائے, تو میرے سے بکس چھین کے رکھا کرتے تھے. تو میں شرارتی نہیں تھی, بس پڑھنے والی تھی, اور اپنے ٹارگٹ بچپن سے ہی سیٹ کیا ہوئے تھے کہ کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے. اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو پڑھائی کا وہ شوق ابھی تک ساتھ لے کر چل رہی ہیں؟ گھر میں کوئی خاص بک شیلف ہے یا کوئی بک کا ایڈیشن ہے جو آپ کے بہت دل کے قریب ہو, یا کوئی بھی ایک خاص کتاب؟ جی, کتابیں تو خیر ابھی بھی میرے پاس بہت ہیں, لیکن اب تھوڑا سا اسٹیٹس چینج ہو گیا کہ اب بکس ہم ویسے بائی کرنے کی بجائے آن لائن بکس بائی کر لیتے ہیں, اور اس میں پھر لسننگ بکس آ جاتی ہیں آپ کی, اب وہ سن لیتے ہیں. جو بہت قریب ایک ہے کتاب, ڈیفینیٹلی قرآن پاک تو ہے ہی ہے نا, اس کو تو ہم اس کی تفسیر میں جائیں, اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں, تو وہ تو ایک ایسی ریسرچ ہے کہ آپ اس کو لگے رہیں پوری زندگی, تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے ایڈیشن ہے جو آپ اپنی پریزنٹ لائف کے ساتھ, دنیا کے حالات کے ساتھ کمپیریزن میں لے کے جائیں, تو ایک بڑی لمبی ریسرچ ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے گڈ ٹو گریٹ, یہ امریکن رائٹر ہے جم کالن, ان کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب, اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر بزنس مین کو پڑھنی چاہیے, ہر بزنس وومن کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, کہ اس میں 11 لوگوں کی سٹوریز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے بڑے بڑے اس میں لے کے گئے, لائک جلٹ برانڈ ہو گیا, پھر آپ کا یہ جو آپ کے ہیڈ اینڈ شولڈر, اور یہ جتنے برانڈز ہیں جو پوری دنیا پہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, ان کی لائف سٹوریز ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی لائف میں کام شروع کیا, کتنی سٹرگل کی, اور کیسے وہ یہاں تک پہنچے, ان کی کیا اسٹریٹجیز تھیں. تو بہت خوبصورت اور بڑی دلچسپ کتاب ہے میرے لیے ایٹ لیسٹ. بالکل, کیونکہ دوسرے کی سکسیس سٹوریز آپ کو بہت ہمت دیتی ہیں, بہت زیادہ آپ کو راستے دکھاتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا راستہ, اپنی ڈائریکشن مل جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اس بک میں تو یہ چیز ڈیفینیٹلی ہے کہ اس میں بہت ساری ڈائریکشنز ہیں, اور بڑی ریسرچ کے بعد ان 11 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا جب وہ کتاب لکھی گئی, اور تقریباً 500 لوگ تھے جو اس بک کے لیے ریسرچ کر رہے تھے. تو بڑی ایک دلچسپ کتاب ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہر بزنس مین کو ضرور پڑھنی چاہیے. بڑی انسپائریشنز ہیں اس میں, اور اس بک کو پڑھنے کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا بھی. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس کنڈیشنز ہمارے ملک میں جیسے سم ٹائم اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں,
ان حالات میں وہ بک بڑی موٹیویشن دیتی ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو کیسے اسٹینڈ کریں. بہت خوبصورت کتاب ہے. بہت کچھ. اور ویسے بھی کتابیں جو ہے بہترین دوست ہوتی ہیں, آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی آپ کے کچھ گولز تھے, آپ نے اپنے ایمز کو جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا تھا, تو کبھی سوچا تھا کہ مجھے بڑے ہو کے کیا کیریئر پرسیو کرنا ہے, پریکٹیکل لائف کس طرح سے سٹارٹ ہوگی, یا پھر ایسے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ شوق بدلتے گئے اور پھر جو ہے اینڈ پر آ کے آپ نے جو ہے ایک شعبے کو سلیکٹ کیا؟ نہیں, شوق پورا جب ہو گیا نا تو اس کے بعد پھر اگلا شوق پیدا ہوا. یہ چیز ہے کہ یہ بھی بہت بلیسنگ ہے کہ شوق کا پورا ہو جانا. ہاں جی, شکر اللہ کا کہ جو میں نے سوچا تھا وہ الحمدللہ میں نے آج تک, اگر بچپن میں کبھی سوچا تھا یہ تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہو گئی ہو مجھے, لیکن چونکہ میں اپنے ٹریک سے ہٹی نہیں تو پھر مجھے وہ چیزیں کیونکہ آپ کی جو کہانی ہوگی, جو آپ کی ایکسپیرینس ہوگی, وہ دیکھنے والی خواتین کے لیے بہت زیادہ آئی ایم شیور کہ ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کریں گے. اس سلسلے کو, اس بات چیت کے مزیدار سی گپ شپ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. دیکھتے رہیے CT41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن, رمضان مہربان. رمضان مہربان.